جو نتائج تھے اس کے جو کانسیکوینسز تھے وہ انہیرٹ کیے اس موجودہ حکومت نے، اور جس کو نظر انداز کیے بغیر آپ آج کی معیشت کے اوپر کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ اور اسی وقت جس وقت پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کیا، اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو وائلیٹ کیا، اس آئی ایم ایف کے پروگرام اس وقت کو سسپینڈ کیا، اور سسپینڈڈ آئی ایم ایف پروگرام ہم نے انہیرٹ کیا، جس کو ہم نے ریسیوم کیا اور ان کے ساتھ نیگوسیشن سٹارٹ کی، اور جتنی ان کی کنڈیشنز تھیں اس مشکل معاشی صورتحال میں بھی صرف معیشت کو استحکام دینے کے لیے ہم نے ان کے ساتھ نیگوسیشنز کی۔ اور معیشت جو ہے وہ کوئی سوئچ آف اور سوئچ آن بٹن نہیں ہے، معیشت کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہے۔ اور جس وقت ان نالائقوں اور نااہلوں نے جنہوں نے اس معیشت کی بنیادوں کے اندر بارودی سرنگیں بچھائیں، ان کی جو انہیرٹ کی ہوئی معیشت تھی اس کو استحکام دینے کے لیے جو پورا وزیر اعظم نے پروگرام شروع کیا، اور جب جب وہ پروگرام میں بہتری آتی دکھائی دی، جب جب اس کے انڈیکیٹرز بہتر ہونے دکھائی دیے، اسی وقت اس کے اوپر حملہ آور وہ لوگ ہوئے جو پچھلے 4 سال ملک کی معیشت پر حملہ کرتے رہے اپنے اقتدار میں۔ اور سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ری نیگوسیشن اور اسمپشن اور ریزیوم کی ریزمپشن آف دا آئی ایم ایف پروگرام تھا، تو آپ نے دیکھا وہ کاغذ لہرایا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا 25 مئی آ گئی، اس کے بعد آپ نے دیکھا لانگ مارچ کا اعلان ہو گیا، پھر آپ نے دیکھا کہ زمان پاک آپریشن کا دن دیکھا، کالا سیاہ دور دیکھا، پھر آپ نے جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر حملہ دیکھا، اس کے بعد آپ نے 9 مئی کا سیاہ دن دیکھا، بلیک ڈے دیکھا، اور جس کے اوپر تفصیلی اس کے جو جتنی وجوہات ہیں ان کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ لیکن یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کہ کہیں اس ملک کی معیشت ٹھیک نہ ہو جائے، کہیں اس ملک کی عوام کو ریلیف نہ مل جائے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب آئی ایم ایف پروگرام قریب جاتا تھا تو وہ شوکت ترین صاحب کا خط، خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کا خط، وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے، وہ آڈیوز کے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی آڈیوز آپ کے سامنے ہیں، اٹیکس 9 مئی کی آڈیوز آپ کے سامنے ہیں۔ تو بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ 1 سال میں ایک اتحادی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے بیج بو رہی تھی، اور جس کی نتائج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے دیکھنے شروع کر دیے ہیں۔ اور دوسری طرف اسی 1 سال کے اندر وہ نفرت کے بیج بوئے جا رہے تھے، وہ منصوبہ سازی کی جا رہی تھی، وہ مسلح جتھوں کے ذریعے ملک کے اندر اور ریاستی املاک کے اوپر حملہ آور ہونے کی ذہن سازی کی جا رہی تھی۔ یہ وہی 1 سال پیرلر، یہ 2 موازنہ آپ کو کرنا پڑے گا، 2 چیزوں کا، 2 پالیسیز کا، 2 مائنڈ سیٹس کا، 2 انٹینشنز کا، کہ ایک طرف اس 1 سال میں تباہ کی ہوئی معیشت کو درست سمت ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، نوجوان کو دوبارہ روزگار دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، دن رات عوامی ریلیف کے اوپر کام ہو رہا تھا، اور دوسری سمت فساد، نفرت، انتشار، مسلح جتھوں کی تیاری، پیٹرول بمز کی تربیت۔ وہ 1 سال وہ ہوتا رہا جس کی نتائج جو ہیں وہ 9 ماہ کو پاکستان میں پوری دنیا نے پاکستان کے اندر دیکھے۔ یہ موازنہ ان 2 مائنڈ سیٹس اور انٹینشنز کا ہے۔ آپ کو بڑی خوشی ہوگی یہ سن کر کہ جو آج نیوز آ رہی ہیں پچھلے 2 ہفتوں سے، اور اس کی نشاندہی میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے کرنا چاہتی ہوں، جس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ملک کے اندر پولیٹیکل پینک ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اکنامک پینک ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گمراہی کا سحر ہے وہ ٹوٹتا ہوا اور مٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، جو نفرت، جو فساد، شر انگیزی، انتشار، وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، جو عوامی ریلیف ہیں،
جو میں نے 1 سال کی جو انٹینشنز ہیں, جو پالیسیز ہیں, جو پرائیورٹیز ہیں, ان کو گنوایا, اس کے نتائج نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, جس میں اگر ہم دیکھیں کہ صرف جو ایل پی جی ہے, گھریلو صارفین کے لیے جو ایل پی جی کا سلنڈر ہے وہ 2759 روپیز سے 2321 روپے, جو کہ 438 روپے کی کمی, جو کہ گھریلو صارفین کے لیے سلنڈر کی پرائس ہے, اس میں 438 روپے کی کمی جو ہے وہ ہوئی ہے. اسی طرح جو کمرشل ایل پی جی سلنڈر ہے اس کے اندر 1686 روپے کی کمی ہوئی ہے, اور جو سلنڈر پہلے 10,619 روپے کا تھا کمرشل صارفین کے لیے, وہ 8,933 روپے کا ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کوکنگ آئل ہے اس کے اندر 60 سے 70 روپے کی کمی ہوئی ہے, اور جو آٹا ہے اور گندم کی پرائس ہے اس کے اندر 60 سے 70 روپے کلو, اور اسی طرح جو آٹا اور گندم ہے اس میں 35 سے 40 روپے کی کمی ہوئی ہے. اور یہ کمی ایسے نہیں ہوئی کہ جی ایک دن ہوا اور کمی ہو گئی, یہ وہ تمام رائٹ پالیسی انٹرونشنز ہیں, وہ وزیر اعظم کا, شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے, جس کے تحت سیلاب کے فوری بعد, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ قلت ہوگی, جو فصلیں ہیں ان کی جو پیٹرن ہے اس کو وہ ڈسرپٹ ہوگا, سیلاب کی وجہ سے اس کا ہارویسٹنگ پیٹرن بھی ڈسرپٹ ہوگا, اس کا کراپس کا پیٹرن بھی ڈسرپٹ ہوگا, اور اس کی کٹائی جو ہے اس کا پیٹرن بھی ڈسرپٹ ہوگا. تو فوری طور پر وہ تمام انٹرونشنز کی گئیں, جو کسان پیکج تاریخی 1800 ارب روپے کا جو دیا, اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ انٹرونشنز تھیں جس کے نتائج آج پاکستان کی عوام کو گندم اور آٹے کی پرائس کی کمی کے اندر نظر آ رہے ہیں. وہ سب سے پہلے سستی بجلی جو کہ 13 روپے یونٹ فکس ریٹ کر دیا گیا تھا, اور اسی طرح سستی گیس, تمام ٹیوب ویلز کو سولر کے اوپر کنورٹ کرنے کے لیے جو قرضے دیے گئے تھے زیرو انٹرسٹ کے اوپر, جو بیج کی تھیں, جو آلات تھے, جو مشینری تھی, جو چھوٹے کسانوں کو قرضہ تھا, جو نوجوان کسانوں کے لیے قرضہ تھا, آسان ترین شرائط کے اوپر, اور انٹرسٹ ریٹ جہاں زیرو کیا گیا ٹیوب ویلز کی کنورژن کے اوپر, وہ تمام ڈیپ کی بوری اس وقت 25 روپے میں اس کی کمی کی گئی تھی, یوریا میں 30 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی تھی. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو جس کی وجہ سے وہ تمام نتائج ہم آج دیکھ رہے ہیں, جو قیمتوں میں کمی آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ انٹرونشن اور 1800 ارب کا یہ پیکج جس کے اندر کسان, نوجوان, مشینری, اکوپمنٹ, آلات, بجلی, گیس کو سستا کیا گیا تھا, ٹیوب ویل کی کنورژن تھی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ انٹرونشن ہے وہ جو تاکہ یہ پورا چیز سسٹینیبلٹی کی طرف جائے, وہ وزیر اعظم کا ایگریکلچرل پالیسی انسٹیٹیوٹ کو دوبارہ اس کو فعال کرنا ہے, جس کے اندر جو سیڈ ہے, نیشنل آئل سیڈ پالیسی کے تحت پاکستان کے اندر ریسرچ, اور اسی کے بعد اس کی پیداوار کی جو پوری سپلائی چین ہے اس کی انٹرونشن اور اس کی انویسٹمنٹ ہم پاکستان خود انحصاری کے ساتھ اس کو ملک کے اندر وہ کیپیسٹی ہو فارم, یہ اس کے نتائج ہیں. اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پی کے ایل آئی جس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا, وہ بھی اسی ویژن کے اوپر مبنی تھا کہ پوری طرح سے خود انحصاری ریسرچ بھی ہو, اور آپریشنل سطح کے اوپر اور سسٹینیبلٹی کو انشور کرتے ہوئے تمام جو سپلائی چین ہے اس کو ملک کے اندر ہی اس کا بندوبست کیا جائے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آج جو ریلیف کی صورت میں پاکستان کی عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مفت بیج اور کھاد کا جو پروگرام شروع کیا گیا وہ انٹرونشن اس کے اندر ہے. اور اب جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بجٹ کے اوپر تمام مشاورتی اجلاس جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں, اور آج جو بہت بڑی ہسٹورک خبر آئی ہے, ڈالر کی پرائس کے اندر جو 27 روپے کی کمی ہے, وہ جو انٹرونشن ہوئی ہے کریڈٹ کارڈ کی جو پیمنٹس ہیں وہ انٹر بینک کے ذریعے ہونے کی, یہ کوئی اس کے اندر ایگزوجنس فیکٹرز نہیں ہے, بلکہ یہ وہ پالیسی انٹرونشن ہے جس کے ذریعے ڈالر کی اسٹیبلٹی کی طرف جایا جا رہا ہے. اور یہ تمام ان چیزوں کے نتائج ہیں کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ معیشت جو یہ ڈیفالٹ کر کے گئے تھے,
جو ڈیفالٹ کے دہانے پر ملک چھوڑ کر گئے تھے، ہم سیلاب کے باوجود، معاشی صورتحال کے باوجود، ان کی مچائی ہوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے باوجود ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے نہیں دیا، اور ابھی تک ہم ان کا سائن کردہ دستخط شدہ سخت شرائط کا پروگرام نیگوشیٹ کر رہے ہیں. وہ پروگرام جو سسپینڈڈ پروگرام تھا، یہ ڈیفالٹ کر چکے تھے اس پروگرام کے اوپر، ملک کی کریڈیبلٹی کو داؤ پہ لگا چکے تھے، ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. ابھی اس کے اندر فورن پالیسی کے ساتھ جو ہوا ہے، جو ہم نے اس کے اندر بہتری لائی ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن اس وقت میں صرف ان انٹرونشنز پہ رہوں گی جو کہ جس کا ڈائریکٹ جو فوائد ہیں وہ پاکستان کی عوام کو مل رہے ہیں. اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے سختی سے اس بات کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ اگر اس پیٹرول کی کمی اور ڈالر پرائس کی کمی کی اور یہ جو آئل میں کمی ہے، آٹے میں کمی ہے، ایل پی جی کے سلنڈرز میں کمی ہے، کمرشل اور ہاؤس ہولڈز کے لیے ان کا ڈائریکٹ ریلیف جو ہے وہ پاکستان کی عوام اور عام آدمی کو ملنا چاہیے. اس کے اوپر اسٹرکٹلی وہ لوگ جو ہورڈنگ کریں گے، وہ لوگ جو اس کے ڈفرینشل پرائس پہ رہیں گے، وہ سخت سے پیونیٹیو ایکشنز کے لیے کہا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے تمام لوکل ایڈمنسٹریشن کو، اور اس کی مانیٹرنگ وہ براہ راست خود کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وزیر اعظم نے تمام مشاورتی اجلاس جو ہیں وہ بجٹ سے ریلیٹڈ وہ شروع کر دیے ہیں. اس مد میں انہوں نے کل ایگریکلچر کا جو پہلا اجلاس تھا اس کو چیئر کیا. اس کے اندر 2 ذیلی کمیٹیز بنا دی گئی ہیں، اور ذیلی کمیٹیز کا جو ٹاسک دیا گیا ہے کہ جو معیاری بیج کی فراہمی ہے، اس کی جو وقتی فراہمی ہے، اس کو انشور کرنے کے لیے، اور جدید مشینری اور ایکوپمنٹس جو ہیں اس کی امپورٹ کے اوپر انسینٹیوائز کرنے کے لیے، اس کی جو دستیابی ہے اس کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے، اور ملک کی اپنی خود انحصاری جو ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کمیٹیز کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو زرعی ٹیوب ویلز ہیں ان کو مکمل طور پر، ملک کے اندر جتنے زرعی ٹیوب ویلز ہیں ان کو مکمل طور پر سولر کے اوپر کنورژن کرنے کا پورا پلان بجٹ کے اندر انسینٹیوائز پلان کی اقدامات شامل کرنے کی ہدایت کی ہے. اسی طرح گندم، کماس اور کماد کی بہترین امدادی قیمت جو ہے اس کا جو کسان کی خوشحالی کو یقینی بنائے اس کو انشور کرنے کے لیے ہدایت جاری کر دی ہے. وزیر اعظم نے کھاد پر سبسڈی کو براہ راست کسانوں تک پہنچانے کا جو پلان ہے اور اس کو انشور کرنے کی جو ہدایت جاری کی ہے وہ ان 2 کمیٹیز کو، جو کہ اپنا پلان ودن 3 days پرائم منسٹر کو پیش کریں گی، اور جو کہ ٹیکس اور انسینٹیوز اور سبسڈی کی صورت کے اندر اس بجٹ میں شامل کیا جائے گا. اسی طرح جو کوکنگ آئل ہے، جیسے میں نے جس کا پہلے ذکر کیا، وہ اس